ناظرین کرام، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسافر رمضان میں۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے کہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انوارات اور برکات سے بھرپور تحفے لے کر آتا ہے اور اہل ایمان کی جھولیوں کو بھر کر رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی رمضان المبارک آخری ساعتوں کا مہمان ہے اور جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ بندگان خدا کی جھولی میں ڈال کر جا رہا ہے جسے شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تاک راتوں کی عبادت کتنی ضرورت ہے اور تاک راتوں کی اہمیت جو ہے اور فضیلت کیا ہے، اس پہ ابھی ہم مزید بات چیت بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ بالکل جی، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان اسٹوڈیو مفتی غلام محی الدین صاحب، اور ان سے جانتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے جب نمرہ کہہ رہی تھیں کہ اب جو سلسلہ ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے رمضان کا جو ہے نا، تو آخری عشرہ ہے تو وہ نا وہ دل پہ کچھ ہوتا ہے، جیسے کوئی آپ کا کوئی اپنا جو کوئی پیارا آپ سے کوئی دور جا رہا ہو تو آپ کو ایک تکلیف، ایک دکھ سا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ رمضان کے دور جانے کا غم ہو بندے کا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مومن اس پہ ناخوش ہوتا ہے یقیناً۔ جی، مومن خوش ہوتا ہے اور منافق ناخوش رہتا ہے، اسے ناراضگی ہوتی ہے، وہ بلکہ انتظار کرتا ہے کہ کب گزرے گا، بلکہ منافقین پہ رمضان بھاری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت ہے یہ فیلنگ، بڑا مطلب ہم اس کی جو ہے وہ عطا نہیں کر پاتے، اس طریقے سے حق بھی ادا نہیں کر پاتے، لیکن ایک موقع ہے ہمارے پاس جو لیلۃ القدر، شب قدر، کچھ راتیں ہمارے پاس ابھی بھی ہیں، اب اس کو کس طریقے سے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ قرآن پاک کی سورہ قدر کی پہلی آیت، بلکہ پوری سورت ہی اس رات کی فضیلت پر گواہ ہے۔ پھر یہ آخری عشرہ جب آتا ہے تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار کی ہے اعتکاف پر، اور اعتکاف کا لفظی معنی یہ ہے کہ ڈیرا لگا لینا، ٹھیک ہے، پکڑ لینا، بیٹھ جانا، کسی جو ہے نا چیز کو حصول کے لیے بندے کی تگ و دو زیادہ ہو جانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرے کا بھی کیا، اور تیسرے کا بالخصوص فرمایا اور ہمیشگی اختیار کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے، ہجرت کی، اس کے بعد سے لے کر وفات تک ہر سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف کا مقصد ہی ہے ان آخری 10 راتوں میں، 10 دنوں میں خوب اللہ کا قرب پانا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ تو ویسے بھی نبی تھے، انہیں تو اللہ کا قرب تھا ہی تھا، وہ تو محبوب خدا تھے، یہ ہمیں سکھایا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 2 عشروں کا اعتکاف کرنے کے بعد ترکی خیمے سے اپنا مبارک مکھڑا نکال کر یہ بتایا اپنے اصحاب کو کہ آؤ، کوئی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو آ جاؤ۔ میں نے پہلے 10 دنوں میں شب قدر کو ڈھونڈا ہے، نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے میں ڈھونڈا ہے، پھر نہیں ملی۔ اللہ ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ نے شب قدر کو رمضان کی آخری تاک راتوں میں رکھ دیا ہے، کوئی شخص شب قدر پانا چاہتا ہے تو وہ آ جائے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش ہی مقصود عبادت اور مقصود اعتکاف بتا دیا ہے۔ اور شب قدر کیا ہے وہ میں اور آپ تو اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے۔ ویسے تو رمضان پورے کا پورا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا تو تم دعائیں کرتے پھرو کہ مالک اور کوئی مہینہ آئی نہیں، بس رمضان ہی آتا رہے۔ پھر یہ ہے کہ شب قدر اس سے بھی بالا تر فضیلت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم پریشان تھے جب ہم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی عبادات کو پڑھا ہے۔ ایک شخص 1000 سال عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھ کر جہاد کرتا ہے، پورے رات قیام کرتا ہے اللہ کا، وہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 800 سال ان کے جو ہے نا زندگیاں ہیں، 200 سال 400 سال زندگیاں ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، وہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ دولتوں پہ حریص ہو جاتے کہ فلاں کے ساتھ اتنے بلازیں ہیں اس کے بعد تو میرے پاس کم ہے، وہ عبادات پہ حریص ہوتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ تو بڑے نیک ہیں، یہ تو نیکی میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ہم محبوب خدا کے امتی ہیں، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو ہمارے لیے کوئی نکالو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پریشان ہوئے تو اللہ نے پوری سورت اتار دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। ठीक है, 1000 महीनों से अफजल एक रात की इबादत है। एक तरफ वो शख्स रात को क़याम करता है, दिन को रोजा रखता है, और उसकी उम्र बताई 1000 महीने वो ऐसे ही करता रहा। ठीक है, रात को इबादत, दिन को रोजा रखकर जिहाद करना राह खुदा में, हर चीज फजीलत वाली। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा परेशान हैं, अल्लाह के नबी खुद परेशान हुए, अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई, सूरह कद्र नाजिल हुई और फरमाया ए हबीब परेशान ना हो, तेरी उम्मत को एक रात दे के जा रहा हूँ। बस थोड़ी सी मुशक्कत ये है, 5 रातें हैं, 5 रातों में उन्होंने तलाश करनी है। तलाश ना भी हो तो बिस्यार 5 रातें साल में बहुत ज्यादा नहीं है, 5 रातें इबादत कर लें यार। एक रात की इबादत है, 1000 महीने कम पड़ जाते हैं, उसकी एक रात की इबादत आगे निकल जाती है। इससे बड़ी मैं तो ये कहता हूँ गोया हातफ़े गैब से आवाजें आ रही हों, रहमत का है दरवाजा खुला, मांग अरे मांग। पहले आसमान पे अल्लाह अज़्ज़ा व जल पहले आसमान पर जलवागरी फरमाता है, और ये तो पूरे रमजान में है ना, पूरे रमजान में अल्लाह ताला जो है ना, चांद तुलू होता है तो आसमान दुनिया पे जलवागर हो जाता है, और दिन रात आवाजें लग रही होती हैं कब आओगे। तो शब कदर तो अल्लाह के नबी ने फरमाया यकम रमजान से लेकर शब कदर तक जितने लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमा देता है, उस तादाद के बराबर एक ही रात में अल्लाह उन लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। ठीक है, उन्हें अल्लाह ताला आज़ाद फरमाता है। तो फिर देखिए अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है। मेरे और आपके लिए उसकी रहमत बहाने तलाश कर रही है कि एक दफा पलट के तो आए, एक दफा मेरी तरफ रुजू तो करे। ये मुझे वो हदीस पाक याद आ गई जो बनी इसराइल का आबिद जो है ना, साल भर बुत के सामने या सनमो पुकार रहा है, और थक हार कर उसको नींद का गलबा होता है तो सनमो पुकारते पुकारते या समद उसकी जबान से निकल जाता है। जो अल्लाह का इसमें जाती है, इसमें सिफाती है, उसकी जबान से निकलता है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे फरिश्तों जाओ मेरे बंदे से कहो, रब कहता है लब्बैक या अबदी, मेरे बंदे में हाजिर हूं, तू मांग, क्या मांगता है। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक ये तो सनमो पुकार रहा था, ये तो बुत को पुकार रहा था, ये कसदन इसकी जबान से समद नहीं निकला, सहमन इसने पुकारा है, बुले से इसकी जबान लड़खड़ा गई है, तेरा नाम निकल गया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तों में इसे यही बताना चाहता हूं, बुत को कसदन पुकारेगा वो तुझे जवाब नहीं देगा, मैं रब इतना रहीम हूं, तू सहमन पुकार लेगा, मेरी रहमत तुझे अपनी आगोश में ले लेगी, मैं तुझे अपने जो है ना रहमतों में ले लूंगा। लिहाजा अपने रब की ये देखे ना कितना जबरदस्त खिताब है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए अल्लाह की बारगाह से भागे हुए शख्स, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे किस शय ने मजबूर किया है कि तू करम वाले रब से दूर जा रहा है। ठीक है, ऐसा कोई है करीमियाँ करने वाला, ऐसी कोई हस्ती हो सकती है। मैं कहता हूँ वालिदैन भी हो ना, जब नाराज होते हैं तो वो कहते नहीं आना तू मेरे पास, बड़ी करीम हस्तियां हैं। 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। 70 माओं से, ये बताने की बात है नबी अलैहिस्सलाम ने जो बताया ना, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। माँ देखें, हम वहमो गुमान भी नहीं रख सकते कि वो कितना प्यार करती है, और इतना प्यार करती है कि जहाँ हमारा जो है ना तकड़ियाँ और मीज़ान हमारे टूट जाते हैं, माँ का इतना ज़्यादा प्यार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 70 माओं से ज़्यादा प्यार, ये तुम्हारा वहम गुमान हो सकता है, 70 माएँ इतना प्यार करेंगी तुम्हारा, मतलब ये बताया दिया कि तुम्हारा जितना गुमान है ना उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह तुमसे प्यार करता है। हम अपनी माँ का अंदाजा नहीं कर सकते वो कितनी, कि हम दुनिया की सबसे बड़ी गलतियां करके, इवन माँ बाप की नाफरमानी करके भी जब उनके पास जाते हैं ना, तो माँ कभी हमसे नाराज नहीं होती। वो एक माँ का हिसाब है, और ये 70 को हम कभी काउंट तो क्या कभी। चूंकि माँ का आपने जिक्र कर दिया तो मैं एक जो है ना वाक़या हजरत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु अन्हु, जल्दी से मैं उसे कवर करता हूँ। आपका के ज़माने का वाक़या है कि आप एक दफ़ा हज पे गए तो देखा 6 लाख लोग हज कर रहे हैं, तो आपने मुल्तजी हुए बारगाह खुदावंदी में, मालिक इनमें से किसका कबूल हुआ है किसका नहीं हुआ। तो ख्वाब में उन्हें बताया गया कि सबका कबूल हो गया है। एक मोहम्मद बिन हारून बल्खी है जिसका हज कबूल
نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا 6 لاکھ لوگوں میں وہ محروم کیوں رہ گیا ہے, میں اسے کچھ کہوں, وہ غلطی کا ازالہ کرے, معافی مانگے اس سے. بلخ کے لوگوں میں جب گئے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے, بڑا پارسا ہے. تو پریشان ہو گئے کہ مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا, تو وہ کہاں ہے؟ کہا وہ پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے, الگ سے عبادت کرتا ہے. وہاں پہنچے, جو ہے نا دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ مالک بن دینار اندر آ جاؤ. پریشان ہو گئے, اور ایسا شخص اتنا جو ہے نا اللہ کا قرب پانے والا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں میں اس کو, لیکن وہ مجھے جانتا ہے کہ میں مالک بن دینار ہوں. تو میں کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا نہیں, جو بات بتانے کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ. آپ نے کہا کہ نہیں میں صرف زیارت کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا نہیں, مجھے پتا ہے جو تو بتانے کے لیے آیا ہے. کہا کیا ماجرا ہے کہ مجھے بھی یہ بتایا گیا ہے. فرمایا میں اللہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ سے معافیاں مانگ رہا ہوں. 24 سال گزر گئے, ہر سال آتا ہوں لیکن ہر سال یہی ماجرا ہوتا ہے کہ مجھے یہی بتایا جاتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے. اس نے کہا ماجرا کیا؟ کہا اگر میں نے تجھے بتایا تو بھی مجھے نکال دے گا. المختصر اس نے کہا, حضرت مالک بن دینار نے کہا مجھے بتاؤ. اس نے کہا میں بلخ کا شہزادہ تھا, اور میں چونکہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا, اور جو ہے نا ماں کی فرما برداری نہیں کرنا, فرمانی کرنے والا تھا. رمضان کا وقت تھا, رمضان کے دن تھے, ایام تھے, عصر کا وقت تھا. میری ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی. میں نے اسے کہا مجھے کھانا دو. تو اس نے کہا کہ تو جو ہے نا لانتی نہ بن, لوگوں نے روزے رکھے ہوئے, خود تو رکھتا نہیں ہے, لوگوں کے جو ہے نا سامنے کھاتا ہے, رمضان کا حیا کر لے. تو میں چونکہ شراب میں تھا, نشے میں تھا, تو میں نے اس کو ایک دپڑ رسید کیا. ماں تندور میں جا کے گری, میں اپنے کمرے میں چلا گیا, دروازہ میرا بند ہو گیا. دوسرے دن میری آنکھ کھلی تو میری بیوی سامان باندھ رہی تھی. میں نے کہا اللہ کی بندی کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی, ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس نے کہا ماں, کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ماں کو کیا ہوا؟ کہا تو نے کل دپڑ مارا تھا. ماں تندور میں گری, جلس گئی, مر گئی. کہا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ ہارون بلخی کو, ابن ہارون کو میرے جو ہے نا جنازے میں شامل نہیں ہونے دینا, اس لیے تو ماں کا بے ادب گستاخ ہے. زوجہ چلی گئی. کہا جس ہاتھ سے دپڑ مارا تھا اسے میں نے تو کاٹ دیا, لیکن وہ دن تھا میں نے اپنا جو ہے نا شہزادگی چھوڑی, سب کچھ بیچا, اللہ کے حضور جھکا ہوا ہوں. 24 سال سے ہر سال حج کرتا ہوں, لیکن جب فارغ ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بندہ خدا آتا ہے, کہتا ہے نکل جا. رب کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے. حضرت مالک بن دینار نے کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسے ایک دپڑ رسید کیا, نکل گیا. اب یہ جو بات ہے نا وہ دل کی تختی پہ لکھنے والی ہے. 70 ماؤں سے رب زیادہ پیار کرتا ہے, ایک ماں کا کتنا پیار ہے دیکھیے. تو آپ نکل گئے, رات کو سوئے, خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا مالک بن دینار اسے کیوں مایوس کر کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بندہ نواز وہ ماں کا بے ادب ہے, ماں کو قتل کرنے والا ہے, وہ بھی بخشا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس کو بھی بخشوانے والی اس کی ماں ہوگی. وہی ماں جس کو وہ قتل کرنے والا ہے, وہ ماں قیامت کے دن اللہ کے حضور گر جائے گی. جب اللہ کے حضور پیش ہوگا وہ معافی مانگے گا, ماں مجھے معاف کر دے. وہ کہے گی میں تجھے معاف نہیں کرتی, تو نے مجھے دنیا کی آگ میں جلسایا ہے, میں چاہتی ہوں تو جہنم میں چلا جائے, تو جہنم کی آگ میں جلسے, تجھے پتہ چلے جلسنے کا عذاب کیا ہے. تو کہتے جب وہ یہ حکم ہوگا فرشتے اس کے پاؤں سے اسے گھسیٹ کر اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. رب بھی دیکھ رہا ہوگا, ماں بھی دیکھ رہی ہوگی. کہتے ہیں ماں پھر سجدے میں گر جائے گی, عرض کرے گی مالک اس نے تو مجھے قتل کیا ہے, مجھے تکلیف دی ہے, لیکن میں تیری بارگاہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتی ہوں میں معاف کر رہی ہوں. اللہ اکبر. جب اللہ کی بارگاہ سے وہ معافی جو ہے نا دے دے گی, جہنم کے دھانے پہ, جہنم کے دھانے سے پہ اللہ فرشتوں کو روک دے گا اور اسے واپس لایا جائے گا, اور ماں اسے پھر سینے سے لگا گی. میں کہہ رہا ہوں ایک ماں, ایک نافرمان نہیں, ماں کا قاتل, ماں کو جلسانے والا, ماں اتنی رحیم ہے کہ قیامت کے دن بھی, بروز قیامت جب کوئی بھی جو ہے نا کسی کا نہیں ہوگا, کوئی رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے, اس دن کہے گی مالک میں اسے بخش رہی ہوں. جب ایک ماں اتنا پیار کرنے والی ہے, یار پھر اللہ کی ذات کتنا پیار کرنے والی. پھر تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھے نا بندہ, جب یہ خطاب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی قسم جھوم اٹھتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک. وہ انسان تجھے کس چیز نے بھٹکا دیا ہے اللہ سے, کس چیز نے دور کر دیا ہے, کیوں تو دور جاتا ہے؟ گویا رب کی رحمتیں تیری میری منتیں کر رہی ہے, پلٹ کے آ تو صحیح نا. اگر زمانے نے تجھے ٹھکرا دیا ہے تو میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے, پلٹ کے آ جا, میں تجھے اپنی آغوش میں لے لوں گا. یہ رب کی رحمتیں ہیں. آج کی رات مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. اور
یہ بڑا ایک روح کو جو ہے نا ایمان کو تازہ کرنے والا جو ہے بھی آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ ایک کہانی شیئر کی ہے, قصہ شیئر کیا ہے, بہت بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات بات یہی ہے کہ 70 گناہ تو صرف ایک ایسٹیمیٹڈ ہے نا, مطلب ایک صرف اندازہ مقرر کرنے کے لیے کہ جی اللہ کی ذات ہم سے کتنی محبت کرتی ہے. اور یہ ایک ماں کی جو بھی ایک کہانی تھی کہ جو اس کو قتل کر دیا, اس کو جلسا دیا, لیکن قیامت کے روز اس نے بھی جو ہے اللہ سے کہا معاف کر دیا اپنی اولاد کو. تو رحمت طلب کریں, اللہ سے مانگیں, اپنے حق سے مانگیں, اور اللہ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. جتنے بھی گناہ کیے ہیں بے شک اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے. اس یقین کے ساتھ اس سے مانگیں کہ وہ معاف کرے گا اور وہ انشاءاللہ معاف ضرور عطا کرے گا بے شک. اور ناظرین ہم یہاں پہ ایک بریک شامل کریں گے.